دوستو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما کے اقوال تمام دنیا کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست سے دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں جو واقف نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باب العلم کہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے علم کے اس دروازے سے روشنی حاصل کی، اور کچھ لوگ جو اپنی تیرگی لے کر آتے تھے ان لوگوں نے بھی یہاں پر آ کر اپنی زندگی میں دیے جلا لیے، اور قیامت تک آپ کے اقوال سے لوگ اپنی زندگی سنوارتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لاتعداد لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی منبر پر بیٹھتے تو مسلمانوں سے کہتے کہ پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، سوال کرو، مجھ سے کیا سوال کرتے ہو۔ خواتین اور حضرات، انسان کوئی بھی ایسا ہو جو کہ حضرت علی سے سوال کرے تو وہ آپ علیہ السلام کی شخصیت کی گفتار اور کردار اور اذکار پر غور کرتے ہوئے خیر میں ڈوب جاتا تھا۔ یہاں تک غیر مسلم ماہرین نے بھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کو دیکھا تو وہ بھی دنگ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے افکار علی کو دنیا میں بے نظیر اور لاسانی پایا۔ اور آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا واقعہ ذکر کریں گے جس میں ہمارے لیے ایک ایسی فکر چھٹی ہے کہ کن بدعمالیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی زندگی کم ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عورت کے سامنے کن باتوں کا ذکر کرنا چاہیے اور اپنی بیوی سے کن باتوں کو چھپانا چاہیے۔ حضرات، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور سوال کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک تو وہ شخص جو اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو وہ اپنی موت کو اپنے پیچھے مائل کرتا ہے، اور اس طرح وہ بیماریوں اور پریشانی کھیل کر جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنی نگاہ جھکا کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر تکلیف اور مصیبتوں میں شکر اور صبر کرتا ہے، وہ شخص اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے۔ دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کن لوگوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جلدی مر جانا ہے اور کون لوگ اپنے اچھے اعمال کی بدولت دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی خزانے سے ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امیر المؤمنین، انسان کے بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے اور ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں اضافے کا اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کے تجربات موجود ہیں جس سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور اے شخص، یاد رکھنا کہ جوانی کے جوش سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی بڑے سے بڑا فیصلہ کرنا مقصود رکھیں تو اپنے بزرگوں کے مشورے کو اہمیت دیں، ان کی رائے کا احترام کریں، کیونکہ ان کے پاس جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے اس بتائے ہوئے فرمان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ مروی ہے کہ قبضہ آدمی کی پہچان کیا ہے، کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیک سلوک ہو تو وہ اس کو ایک قرض خیال کرتے ہوئے ہمیشہ اس کو واپس لینے کی فکر میں رہتا ہے، اور اس کے لیے اس کے کوئی بھی اونچا جھنڈا استعمال کر سکتا ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے تو وہ اس کو بھول جائے، کہ بس ٹھیک ہے، یہ بات جو میں نے کر دی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی تھی اور اس کے علاوہ میں نے نہیں کی تھی۔ لیکن جو شخص جو ہیں وہ چھوٹے دماغ کے حامل ہوتے ہیں، گھٹیا افراد ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی آخر جو میں نے بات کہی ہے اب اس بات کو مجھے بدلے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی دیے جانی چاہیے کوئی چیز۔ اچھا دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ کون سی باتیں نہیں کرنی چاہیے جن کی وجہ سے آپ کا گھر تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دفعہ ایک شخص سے کہا
کہ اپنی بیوی کے ساتھ 4 ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر تم نے نہیں کرنا۔ اب اس شخص نے کہا کہ وہ کون سی ایسی باتیں؟ آپ نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کے سامنے کسی پریشانی کی وجہ سے مت رونا، ورنہ تم اپنی بیوی کی نظروں میں ایک کمزور ترین انسان کہلاؤ گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی اپنی بیوی کو اپنی کمائی کے متعلق مت بتانا، تم اس کی ہر جائز حاجت پوری کرو، ہر جائز مراد پوری کرو، مگر اپنی آمدنی کے متعلق اسے نہ بتانا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شخص کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کی برائی مت کرنا، ورنہ بیوی کی نظروں میں تمہارے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائیوں کو برا مت کہنا، ورنہ وہ تمہاری دشمن بن جائے گی۔ یہ 4 باتیں اگر آپ اپنی بیوی کے سامنے نہ کریں تو آپ ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ باتیں اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرتے پھریں گے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو آپ ہی جانتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس گئے اور اس آدمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بچپن سے یہی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے پاس صرف یہی 4 اونٹ ہے۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص یہ بتاؤ، ایک ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو یا تو وہ چیز دے سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جو چیز میرے پاس نہیں ہوگی تو میں اسے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خود سوچو، یہ 1000 اور جن کے بارے میں تم خواہش رکھتے ہو، کیا یہ اپنے وجود میں کوئی سکون یا خوشی رکھتے ہیں؟ کیا اونٹ خوش ہوتے ہیں؟ اگر تو نہیں تو وہ تمہیں خوشی کیسے دیں گے؟ بلکہ تم نے خود ہی خوشی اپنی اس خواہش میں رکھی ہوئی ہے، اور یاد رکھو جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگو گے۔ اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ آج تمہارا ایک خواب پورا ہوگا، کل تمہارے آنکھوں کے اندر ایک نیا خواب جو ہے وہ چمک رہا ہوگا۔ یعنی زندگی کے اندر خوابوں کا یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو آگے پیچھے چلتا ہی رہتا ہے اور بندہ خواب دیکھتا ہی رہتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے یہ خواب پورے نہیں ہوتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا دروازہ کہا ہے نا دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی زندگی میں جتنی بھی چیزیں کر رہا ہے، اگر ان چیزوں کو وہ بہتر طریقے سے چلانا چاہتا ہے تو حضرت علی کے فرمودات پر عمل کرے، اللہ پاک کی ذات اسے درست راستہ دکھاتا ہے۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔